إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ہدا اور دین الحق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہی گزرے۔ الہدا وہ علم اور ہدایت جو وحی کی شکل میں اللہ تعالی نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے، اور دین الحق اس علم وحی پر جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے، اور وہ فہم جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، یہ دو چیزیں ہیں، علم اور عمل، کتاب و سنت، فہم صحابہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، رسول کو دے کر بھیجا ہے۔ وہ فقہاء اور علماء، آئمہ امت، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا وہ فہم جو کتاب و سنت سے حاصل کیا ہے، انہوں نے اللہ نے اس امت کے لیے حجت بنایا ہے، ان لوگوں کو اللہ نے خود چنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے لیے ان لوگوں کو خود چنا ہے۔ جب ان کا فہم حجت ہے، آمنوا کما آمن الناس، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ لوگ لائے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تو پھر اس جماعت کو چنا بھی خود ہے، اور اس جماعت کی حفاظت بھی خود فرمائی ہے۔ اگر اس جماعت میں کوئی شخص عبداللہ بن ابی جیسا صحابہ جیسی نماز پڑھتا ہے، صحابہ کے کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھتا ہے، ایسے لوگوں کی نشاندہی بھی فرما دی، تاکہ دین اسلام کا جو فہم ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو سکے۔ اسی بنا پر ائمہ امت نے
ایسے لوگوں کو زندیق تک کہا ہے جو صحابہ کرام پر بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی عدالت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ زندیق ہے کہ صحابہ کرام اس دین کی سند ہے، اس وحی کی سند ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمائی۔ وہ وحی جس کے ذریعے اللہ نے رسول اور اس کے ماننے والوں کو اور اس دین کو تمام ادیان پر غالب کیا ہے اور کرنا ہے، اس وحی کے راوی اور اس راوی پر جو کوئی بات کرے، ان راویوں کو جو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرے، وہ بلا شک زندیق نہیں تو اور کیا ہے، دین کی عمارت کو گرانے میں لگا ہوا ہے۔ اور وہ علم اور وہ فہم جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، وہی اس امت کے غلبے کا راز ہے۔ جب سے یہ امت، اس امت میں فتنے پیدا ہوئے، سب سے پہلا فتنہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کہا ہے، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہوتا ہے، جس کا سبب عبداللہ بن سبا اور اس کا گروہ ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی فتنے آئے، عبداللہ بن سبا سے لے کر اس کے بعد خوارج، تشیع کا فتنہ، قدریت کا، جہمیت کا، مرجیت کا، تصوف کا، تمام فتنوں کی بنیاد صحابہ کرام کا منہج، صحابہ کرام کا فہم، اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس سے یہ امت غالب ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کہیے، اے میرے رب، ربی، اے میرے رب، زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، والذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ استفہام انکاری ہے کہ اس کا جواب ہر حال میں نہیں ہے، ہرگز برابر نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں، اللہ ان کو ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ والذین اوتوا العلم، ان اہل ایمان میں ایک خاص طبقہ ہے جن کو علم دیا گیا ہے۔ اوتوا العلم، یہ نہیں کہ جنہوں نے کتابیں پڑھ رکھی، جن کے پاس معلومات بہت زیادہ۔ علم اللہ دیتا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ علم میں اضافے کا سوال اپنے رب سے کیجیے۔ وہ معلومات جو مجھے اور آپ کو دن بدن ملتی رہتی ہیں یا اپنے مطالعے سے ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں، یہ معلومات کبھی فائدہ دے سکتی ہیں اور کبھی نہیں۔ علم وہی فائدہ مند ہے جو اللہ دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اے اللہ، میں تجھ سے
علم نافع کا سوال کرتا، وہ علم جو نفع دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کے درجات اللہ بلند کرتا ہے، لیکن اہل ایمان میں ایک خاص طبقہ، والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے ان کے درجات خاص طور پر بلند ہوتے ہیں۔ وہ خاص لوگ، ان کے درجات سب سے اوپر۔ یہی وہ علم ہے، علم کتاب و سنت علی فہم سلف امت، کہ اس علم کی وجہ سے ایک عالم کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کی توحید کی گواہی دی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے یہ گواہی دی ہے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کی، اور اللہ کے ساتھ اور کس نے گواہی دی ہے؟ ان کا بھی ذکر اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ کیا ہے، اور وہ ہے فرشتے۔ اور فرشتوں کے ساتھ جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ ہے علماء، علماء توحید، علماء توحید و سنت، علماء اہل سنت۔ اس امت کے علماء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر چلتے ہیں، ان کا ذکر فرشتوں کے ساتھ کیا ہے اللہ نے۔ یہ ہے درجات کی بلندی۔ ہر علم سے درجہ بلند نہیں ہوگا۔ علم وہ علم کتاب و سنت ہے، وہ علم جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس امت کے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، جن کے اللہ نے درجات بلند کیے، وہ تو اصحاب محمد رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس کے بعد علم کا جو تزکیہ ہے، جو سرٹیفکیٹ ہے، وہ کتابوں کے ختم سے نہیں ملتا، وہ اتباع سے ملتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اتباع کی ہے اور ہیں اہل علم، ان کو اس امت کی امامت کا درجہ ملتا ہے، وہ ہیں ائمہ۔ ورنہ اللہ نے اپنی اسی کتاب میں ایسے علماء کا ذکر کیا ہے کہ ان کو علم دیا، علم دیا، اپنی آیات کا علم دیا، اس میں کوئی شک نہیں، علم تھا ان کے پاس، لیکن اتباع کی بجائے ہوائے نفس کے پیچھے چل پڑا، اتباع چھوڑ دی۔ عالم نے اس علم کی اتباع چھوڑ دی تو مثال اللہ نے اس کے کتے سے دی ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، چاہے اس پر بوجھ ڈال دے پھر بھی زبان لٹکی ہوئی، چاہے اس کے اوپر بوجھ ہلکا کر دے، کچھ بھی نہ اس کے کمر پہ رکھیں پھر بھی زبان لٹکی ہوئی، ہانپ رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اتباع کا مسلک چھوڑتے ہیں۔ اور اتباع آپ نے ائمہ سے، علماء سے سنا ہوگا کہ دیننا الاتباع لیس الابتداع، ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا جو دین ہے وہ اتباع کا نام ہے۔ اتباع کس کی اتباع کریں؟ نفس، لوگوں کی، معاشرے کی، جو سیاست چل رہی ہے اس کے پیچھے، جدھر کی ہوا آئی اس کے پیچھے چل پڑے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، کن کی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جا چکے ہیں صحابہ، مہاجرین ہو انصار ہوں، ان کی آپ برابری بھی نہیں کر سکتے۔ دلائل دیتے ہیں اپنے افطار کی تائید میں صحابہ سے بھی بڑھ کر،
جب کہا جائے کہ صحابہ تو اس طریقے سے بالکل دور تھے، جواب ملتا ہے یہ دور کچھ اور ہے، وہ دور پرانا تھا، صحابہ کے سیدھے سادے لوگ تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی، ہمیں ضرورت ہے۔ اور اس قرآن کو اور حدیث کو اپنی افکار کی خدمت میں لگاتے ہیں، صحابہ کو سائڈ پر کر دیتے ہیں، اور ہمارے جیسے بولے کہتے اتنے بڑے بڑے داڑھیوں والے علماء، یہ غلط ہے۔ صحابہ کو معیار بنایا ہے، یہ داڑھیاں اور یہ پیٹ، یہ چربی، یہ دیکھ کر پریشان مت ہو، اصل چیز اتباع ہے۔ یہ کتابوں کی سندیں، ڈگریاں بھی کام نہیں آئیں گی، چاہے مدینہ یونیورسٹی کی لے لیں، یہ ڈگری بھی کام نہیں آئے گی جب تک اتباع میں پورے نہیں کریں گے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن لوگوں نے بھی ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، حسن اتباع، یہ نہیں ہے منہ پر نعرہ ہے صحابہ، صحابہ کا ناموں سے صحابہ کے ناموں پر جان بھی قربان ہے، اور صحابہ کے طریقے اور عقیدے کے مخالف جان لینے دینے پر اتر آتے ہیں۔ جب صحابہ کے عقیدے کی بات کی جائے، صحابہ کا منہج بیان کیا جائے، تو جان لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے درجات اللہ بلند کرتا ہے جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، اور علم کی ڈگری چاہے مہر مدینہ یونیورسٹی کی لگی ہو یا ام القری مکہ کی لگی ہو، جب تک یہ ڈگری کام نہیں آئے گی، جب اس وقت تک یہ کام نہیں آئے گی جب تک یہ قرآن کی مہر نہیں ہوگی آپ کے ساتھ۔ اتباع، الاتباع، جس نے بھی اتباع کا منہج چھوڑا ایک بال کے برابر ہے، اس کا دوسرا نام نہیں ہے، اس کا ایک ہی نام ہے پھر الابتداع۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہما تقسیم فرماتے ہیں اس امت کی، اہل السنت والجماعہ، اہل البدعۃ والفرقہ، ایک ہی تقسیم ہے، بس کوئی اور تقسیمیں نہیں ہے۔ دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں اہل البدعہ، ان کے چہرے مختلف، ان کے عقائد مختلف ہیں، آپس میں بھی ایک نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے رنگ ہیں، اور ایک ہی بچا ہے اہل السنت والجماعہ، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے تو لازمی پکڑ لیا، والجماعہ، اور پھر تفرقے کا شکار نہیں ہوئے۔ یہاں آ کر وہ تفرقہ نہیں کرتے، جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ پیش کر دیا جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے، پھر وہ وہاں چوں چرا نہیں کرتے، سب کچھ چھوڑ کر اس راستے پر آ جاتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کی صفت، جس کی بنا پر ان کو بشارت ملی، یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، وتبیض وجوہ، تسود وجوہ وتبیض وجوہ، اور باقی لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کفار اور منافقین کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنا دین بناتا ہے، لن يقبل منه، ہر چیز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی گنجائش نہیں ہے قبولیت۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ مسلمان کبھی خسارہ پانے والوں میں سے نہیں ہے مسلمان، خسارے میں کفار ہیں، منافقین ہیں،
لیکن اتنی بڑی بدبختی ان مسلمانوں کی، یہ کفار نہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام چھوڑا ہے، جس کا نام ہے السنہ، طریقہ، محمدی طریقہ، جس پر تمام صحابہ تھے۔ جس نے بھی سنت کو چھوڑا ہے، صحابہ کرام کے مسلک کو چھوڑا ہے اور کسی اور طریقے کو اپنا منہج بنایا ہے، اسلام بنایا ہے، لن يقبل منه، ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا۔ یہی بات اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اپنے امتیوں کے بارے میں فرمایا توحید پر ہے، کیوں؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے؟ اس طریقے پر کیوں نہیں رکے رہے؟ بہت دین کے ٹھیکیدار، بہت غم ہے، بہت اسلام کے غلبے کا میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ اسلام کا غلبہ اللہ نے سنایا ہے کہ یہ غالب ہو کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطب فرمایا پوری زمین کو، پوری دھرتی کو اللہ نے سمیٹ کر میرے سامنے کر دیا ہے۔ جہاں بھی سورج چاند طلوع ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، وہ چپا چپا مجھے دکھایا گیا ہے۔ سيبلغ ملک امتی ما بلغ اللیل والنہار، جہاں بھی دن رات ہوتی ہے میری امت کی بادشاہت پہنچ کر رہے گی۔ غلبہ چاہیے، غلبے کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ میرے اور آپ کے ذمے کیا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ کو پہلے راضی کر لیں۔ اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک اتباع کا راستہ نہیں اپنائیں گے۔ جن لوگوں نے بھی صحابہ کی اتباع کی ہے احسان کے ساتھ، اپنے مفاد کی خاطر نہیں، لیبل نہیں لگائی، اتباع اپنا مسلک بنایا ہے، اپنی زندگی کا اصول بنایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا ہے اور ان کو راضی کرے گا، ایسے انعامات سے نوازے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں تجری تحتها الانہار، دریا بہ رہے ہیں ان کے لیے، دودھ کا، شہد کا، بہت مشہور ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی کہ ہم فتنے کیسے بھی آئے اس طریقے پر جمے رہے، اور یہ طریقہ نہ نعروں کا ہے نہ جذبات کا ہے، یہ علم کا راستہ ہے، علم کا راستہ ہے، صرف علم، علم و عمل۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، دین کو غالب کرنے کے لیے، اور تمہیں بھی جو بھی اس دین پر چلے گا، اللہ نے جو نسخہ اتارا ہے، ہدا و دین الحق، ہدایت کتاب و سنت کا علم وحی کی شکل میں، اور دین الحق اس کا فہم اور عمل، صحیح فہم اور عمل جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا ہے۔ یہی وہ نسخہ ہے جو اس امت کے غلبے کا ہے۔ باقی رہا دشمن کا مقابلہ، اس میں اللہ نے حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس امت کے جو قائدین ہیں، حکمران ہیں، افواج ہیں، ان کو مخاطب کیا، ذمہ داروں کے ہر حکم، اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ جس کے مطابق ہے اس کے لیے خاص ہے۔ جب لڑکیوں کی، نوجوان لڑکیوں کی، غیر شادی شدہ لڑکیوں کی شادی کرنے کا حکم دیا اللہ نے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، لڑکیوں کی شادی کرو، ان کا نکاح کرو۔ کیا گاؤں کے ہر نوجوان کو حکم ملا ہے؟ لڑکیوں کے وارث کو ملا ہے۔ یہ نہیں کہ اس آیت کو پکڑ کے آپ گاؤں گاؤں پھر جائیں، گلی گلی، محلہ محلہ ہمیں حکم ملا، قرآن کی آیت ہے،
لڑکیوں کو پکڑو اور ان کا نکاح کرو. جو لڑکیوں کے ذمہ دار ہیں ان کے لیے حکم. کفار کے مقابلے کی تیاری کا حکم جو اس کا ذمہ دار ہے. حکمران اور افواج. اور اس نے کیا کہا ہے؟ مستطاعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے. باقی غلبہ ہماری تعداد اور قوت اور اسلحے کی بنیاد پر نہیں ہوگا. غلبہ علم و عمل کی بنیاد پر، اور وہ ہے علم کتاب و سنت، وحی کا علم، فہم سلف. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سیدنا امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی ارادہ کر لیتا ہے خیر کا تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. اور دین کی وضاحت ہم نے پہلے خطبے میں آیات اور احادیث کی روشنی میں کرنے کی کوشش کی ہے کہ دین صرف وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اس پر جو عمل ہے اور اس کی بنیاد پر جتنے بھی لوگ دلائل لیتے ہیں، چاہے قرآن سے دیں حدیث سے دیں، وہ اس وقت تک وزنی نہیں ہے جب تک ان دلائل کا جو مدلول ہے، یعنی ایک آدمی آپ کو بخاری شریف کی حدیث دکھا رہا ہے، قرآن کی آیت سنا رہا ہے، اس وقت تک یہ دلیل وزنی نہیں بن گئی جب تک اس کا استدلال اس وقت تک وزنی نہیں ہے جب تک وہ جو مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہ ہو. لوگ پہلے مسئلہ گھڑ لیتے ہیں، پھر لوگوں کی کم علمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن و حدیث سے کچھ ایسی آیتیں یا احادیث ڈھونڈتے ہیں جو اگر آپ کے سامنے پڑھی جائیں تو آپ کہیں کہ واقعی آپ نے بات صحیح کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ یہ نہیں فرمایا جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں بخاری ہوگی. یہ فرمایا جو جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. سب سے پہلے طریقے کی بات کی، منہج کی بات کی، مسلک کی بات کی. یہ جو سوچ ہے آپ کی، میری یا آپ کی یا کسی کی بھی، یہی مسلک ہوتا ہے. سوچ بنائی کس بنیاد پر، کہاں سے لی ہے یہ سوچ آپ؟ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ دین کی جو سوچ ہے وہی قابل قبول ہوگی جو آپ نے صحابہ سے لی. اگر سوچ میں اختلاف ہے، دلیل آپ کی قرآن سے ہے. جو سب سے جنہوں نے صحابہ کے ساتھ قتال کیا تھا، صحابہ کو مشرک کہنے والے لوگ خوارج، قرآن اٹھایا ہوا تھا اور قرآن سے دلائل دیتے تھے صحابہ کے علی رضی اللہ عنہ کو مشرک کہنے کے لیے، اور معاویہ کو، علی اور معاویہ کو مشرک کہتے ہیں.
دلیل کہاں سے دیتے تھے؟ قرآن. یہ اصول نہیں ہے کہ قرآن سے ثابت کرتے میں مان لوں گا. یہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت کریں. آئمہ دین اس دین کی سند ہے، قیامت تک سند جاری رہے گی. اس دین کے آئمہ ہیں. یعنی کوئی بھی آ کے دجال کھڑا ہو جائے اور آپ کو گمراہ کرنا شروع کر دے، بس ورقے پر کھولنا شروع کر دے اور فلاں نمبر حدیث. یہ حدیث کی کتابیں تو آج مارکیٹ میں آئی، پہلے کیوں نہیں تھی؟ جبکہ علم کا دور، کیونکہ یہ ریکارڈ ہے، یہ علماء کے لیے ریکارڈ ہے. یہ آپ کے لیے اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انما العلم بالتعلم، علماء کے پاس آئیے، علماء سے علم حاصل کیجیے. پھر یہ کتابیں آپ کے لیے ذریعہ بنے گی، علم وسائل ہیں. اور اگر آپ علماء سے دور ہیں تو یہ کتابیں، یہی کتابیں آپ کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے گی. یہ میری بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. انما العلم بالتعلم، علم صرف اور صرف تعلم کے راستے سے آتا ہے. اور تعلم کیا ہے؟ سیکھنے سے. کتاب پڑھنے کا نام ہے. اہل علم سے سیکھا جاتا ہے، اہل علم کے پاس بیٹھا جاتا ہے. اہل علم ائمہ کے طریقے سے آپ کو علم دیں گے. صحابہ دیکھیں، صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان قبل القرآن، قرآن سے پہلے ہم نے ایمان عقیدہ سیکھا. اور آپ کی ابتدا تو قرآن سے ہوتی ہے. بخاری شریف، مدرسوں میں بخاری شریف آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے جب عالم بن جاتا ہے. اور حضرت سارے محققین پھر رہے ہیں، بخاری پہلے جیب میں ہوتی ہے. اور پھر یہی مناظر صاحب کچھ دنوں بعد شیعہ بن بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس گمراہی کا سارے سرجے موجود ہیں. اسی بخاری کو آپ کو گمراہ کر دیتے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ جو گمراہ لوگ ہیں وہ بڑے دلائل سے لیس ہیں، نہیں، بلکہ آپ جو راستہ اپناتے ہیں وہ راستہ گمراہی کا. علماء کو چھوڑ کر آپ نکل کھڑے ہوتے ہیں. اور علم اگر کوئی چیز پوچھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ اپنا حساب لگا لیں. اگر تھوڑا بہت آپ لیکچر سنتے بھی ہیں، کوئی درس سنتے ہیں تو بدعتیوں کے سنتے ہیں، گمراہ لوگوں کے سنتے ہیں. اہل علم کی ایک بات بھی نہیں سنی ہوگی، آپ پتہ بھی نہیں ہوگا اہل علم کہاں ہوتے ہیں، کہاں بیٹھ کر وہ پڑھاتے ہیں. یوٹیوب سے آپ کو سب مل جاتے ہیں گمراہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. جس شخص نے سلک طریقا، ایک راستے کو، ایسے راستے کو اپنا مسلک بنا لیا، یلتمس فیہ علما، اس نے وہ علم کی تلاش میں رکھتا ہے. مسلک کیا ہے؟ وہ راستہ کیا ہے؟ علم کی تلاش. اور علم کیا کہاں سے ملتا ہے؟ اہل علم. انما العلم بالتعلم. ایک شخص نے علم کو حاصل کرنا اپنا مسلک بنا لیا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اسی مسلک کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے علم کا راستہ آسان کرے اور گمراہی کے راستوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم
وأخرجهم من الظلمات إلى النور وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. یہ ایک بھائی ہیں راجہ انور صاحب، ان کو کینسر ہے. آپ سے اپیل کی ہے انہوں نے کہ ان کے لیے آپ خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہم میں سے یہاں والے یا باہر جتنے بھی ہیں، جتنے بھی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرضے اتروا دے. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.